الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سنیں۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس سے جو نزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، تو لے آؤ، بصورت، کوئی ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی، ودعو، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگار، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا، تو ڈرو، النار، اس آگ سے، التی، جس کا وقودها الناس، جس کا وقود، جس کا ایندھن، الناس، لوگ، انسان، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ بمحاورہ ترجمہ سنیے۔ اور اگر تم لوگوں کو کچھ شک ہے اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے پر، تو تم بنا لو ایک صورت جو اس کے ہم پلہ ہو، اس جیسی ہو، اور بلا لو اپنے حمیتیوں کو جو اللہ کے علاوہ ہے، اور اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک کر بھی نہیں سکتے، تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بنیادی جو مضامین ہیں وہ 3 مضامین کو بیان کیے ہیں۔ ایک اپنی وحدانیت، توحید، حضور کی نبوت اور رسالت، اور تیسری چیز آخرت، معاد، آخرت، قبر حشر، آخرت۔ تو پچھلی جو 2-3 آیتیں ہم نے پڑھی تھی، یا ایھا الناس، رکوع سے، ان 2 آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، توحید کو بیان کیا۔ اب آگے ان کنتم فی ریب مما نزلنا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت، آپ کی صداقت کا ثبوت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سارے معجزات اللہ نے عطا کیے، لیکن تمام معجزات میں سب سے بڑا علمی معجزہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم عطا کی ہے۔ اور قرآن ایسا معجزہ ہے کہ اس جیسا معجزہ اللہ نے نہ کسی کو دیا ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معجزات میں سے کوئی ایسا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایسے معجزات دیے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور میرا معجزہ اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن کریم ہے جو اللہ تعالیٰ میرے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے اس معجزے کو دیکھ کر، اس معجزے کو سن کر، اس معجزے کو پڑھ کر باقی نبیوں کے تابعین، جو ان کے متبعین ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، ان میں سب سے زیادہ میرے متبعین ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، اس میں کفار و مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے میں شک اور شبہ تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ عام مصنفین کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ یہ خود لکھ کر تھوڑا تھوڑا تصنیف کر کے لوگوں کو احکام الہی بتا کر، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، یہ قرآن کریم مقدس کتاب ہے، اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، بھیجی گئی ہے۔ ان کے اس شک و شبے کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بطور دلیل کے ساتھ دی ہے۔
میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے، جس کے بارے میں شروع کتاب میں یہ کہا گیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں، میں اس کے اندر اگر تمہیں کوئی شک ہے، اللہ نے فرمایا مما نزلنا علی عبدنا، سبحان اللہ، میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، حالانکہ بندے تو سارے اللہ کے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں عبد سے مراد خاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ذکر کرنی ہوتی تو آپ علیہ السلام کی جو صفات ہیں ان میں جو سب سے نمایاں اور سب سے اچھی جو صفت تھی اور صفت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور سب سے بہترین صفت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبدیت ہے، جس کے اندر بہت زیادہ عاجزی ہے، تذلل ہے، عاجزی ہے۔ تو اس صفت کا ذکر کیا کہ مما نزلنا علی عبدنا، جو نازل کی ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چیلنج ہے کہ تم تو بڑے فصاحت و بلاغت کے امام ہو، اور واقعتاً عرب فصاحت و بلاغت کے واقعتاً امام تھے، اور ان میں ایک ایک بندہ گویا کہ فصاحت ان کی گھٹی کے اندر شامل تھی، ایک ایک بندہ بالفعل بدی بڑے بڑے قصیدے، سینکڑوں اور ہزاروں اشعار پہ مشتمل قصیدے بیٹھے بیٹھے ایک سانس میں کہہ دیا کرتا تھا۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ گویا کہ فصاحت و بلاغت تو تمہارے گھر کی لونڈی ہے، یعنی تم فصاحت و بلاغت کے اندر اتنے ماہر ہو، اور ایک ایک قصیدہ اور مشاعرے کے اندر تم کئی قصیدے پڑھ دیا کرتے ہو، تم جب فصاحت و بلاغت کے اندر اتنے ماہر ہو تو پھر اگر تمہیں شک ہے تو تم اس چیز کو ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر ان کو 3 چیلنج کیے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کوئی ایک 10 صورتیں بعشر سور مثلی، 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک صورت لے آؤ، ایک صورت نہیں لا سکتے تو کوئی ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ جو فصاحت و بلاغت کے اندر، احکامات کے اندر اس جیسی ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ گویا کہ قرآن معجزہ ہے حضور کی صداقت کا، کہ حضور واقعتاً اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ کی نبوت اور آپ کی صداقت کی یہ دلیل ہے قرآن کا معجزہ ہونا، قرآن کے موجود ہونا۔ اور آج سے دیکھیں قرآن کریم کو اترے ہوئے تقریباً 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، 1400 سال گزر چکے ہیں، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک اس کے اندر قرآن کے اس چیلنج کو کوئی بھی قبول نہیں کیا، کسی نے بھی قبول نہیں کیا، اور نہ کوئی کر سکتا ہے رہتی دنیا تک۔ اس لیے قرآن کریم یہ اللہ تبارک نے پھر کھلے عام اجازت دی ہے۔ میں اچھا اگر تم سمجھتے ہو نا کہ تم خود نہیں کر سکتے، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم، اپنے بلا لو ہمت اللہ کے علاوہ جس چیز کو تم مانتے ہو، جس چیز پر تمہیں اعتماد ہے، جس چیز کی فصاحت و بلاغت پہ تم یقین رکھتے ہو، اور جو تمہارے حمایتی ہیں، مددگار ہیں، تمہارے پیشوا ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو، اور اکٹھا کر کے انہیں کہو کہ ہمیں ایک صورت یا کوئی ایک بناؤ۔ لیکن آج تک قرآن کے اس چیلنج کو نہ کسی نے قبول کیا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا۔ اور پھر اللہ نے پھر خود ہی کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم یہ نہ کر سکے نا، اور پھر آگے خود یقین کے ساتھ کہا کہ تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے، تم سے ہو بھی نہیں سکتا، تو میں کہ پھر اس کا انجام بھی دیکھو، پھر اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے، جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے، جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہیں، اس آگ سے ڈرو۔ اور پھر فرمایا کہ وہ آگ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کی نافرمانی پہ جنہوں نے کمر باندھ رکھی ہے، جو ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کو تنگ کرنے والے ہیں، ان کی مخالف سازشیں کرنے والے ہیں، قرآن کریم پر اعتماد نہ کرنے والے ہیں، اس کے اندر شک کے اندر مبتلا ہیں، ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ فصاحت و بلاغت کے چونکہ امام تھے، اور فصاحت و بلاغت گویا کہ ان کے گھر کی لونڈی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر براہ راست ان عربوں کو مخاطب کیا، اور رہتی دنیا تک ہر انسان کو یہ چیلنج ہے
کہ صرف یہ فصاحت و بلاغت کے اندر اس جیسی قرآن کی آیت لانا مقصود نہیں، اس کا چیلنج نہیں، بلکہ چیلنج اس بات کا ہے کہ جو قرآن کریم نے احکامات دیے ہیں، جو قرآن کریم نے نظام زندگی دیا ہے، جو قرآن کریم نے ہمیں رہنے کا ایک معیار دیا ہے، اور جو قرآن کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی ہے، اس جیسی سنت، اس جیسا نظام زندگی کوئی لا کر دکھائے۔ میں قرآن کا رہتی دنیا تک یہ چیلنج ہے۔ اور یہ فصاحت و بلاغت تو چونکہ عرب کے اندر معروف تھی، اور ہر ان کے بچے کے اندر فصاحت و بلاغت ہوتی تھی، اور وہاں عرب کے اندر ایک معروف تھا کہ جو قصیدے لکھا کرتے تھے، جس کا سب سے بہترین قصیدہ ہوتا اس کو بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا، اور جو اس سے بڑھ کر قصیدہ لکھ کے لاتا وہ پہلے والا اتار دیا جاتا اور اس کا لگا دیا جاتا تھا۔ تو امرؤ القیس یہ عرب کے ایک مشہور شاعر ہے، مشہور شاعر گزرا ہے، اس نے ایک قصیدہ لکھا، اور اس کے قصیدہ بیت اللہ میں کافی عرصے تک لٹکا رہا۔ اس جیسا قصیدہ آج تک کسی نے نہیں لکھا۔ تو قرآن کریم کی جب یہ 12ویں پارے کی سورہ ہود کی وہ آیت نازل ہوئی، وَقِيلَ اغْضُبْ لِعِيَّائِكَ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ وَقِيلَ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب یہ آیت وَقِيلَ اغْضُبْ لِعِيَّائِكَ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت امرؤ القیس کی بہن نے خود آ کر اپنے بھائی کا قصیدہ اتارا اور کہا کہ اس آیت کے مقابلے میں میرے بھائی کا قصیدہ کچھ بھی نہیں ہے، اس آیت کے مقابلے میں اس کے اندر اللہ نے ایسی فصاحت و بلاغت کو پرو دیا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے کہ یہ فصاحت و بلاغت کے اندر انتہا درجے کو پہنچی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ایسی فصاحت و بلاغت کو پرو دیا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر قرآن کریم کے اندر ذرا سا بھی شک شبہ ہوا تو ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اس لیے قرآن کریم کی کسی آیت، کسی حرف، کسی زبر زیر کے بارے میں بھی شک کرنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے جتنے احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کی، صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔